کے کاروبار بند کیے جائیں گے، ان کے بچے، ان کی فیملیز اغوا کی جائیں گی، اور یہ بے شرمی، بےہودگی، اس بے شرمی اور بےہودگی کا سلسلہ 9 مئی سے لے کے 8 فروری اور 8 فروری سے لے کے آج تک پنجاب میں جاری اور ساری ہے۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند بتاتے ہیں، یہ بیسیکلی جمہوریت پسند نہیں ہے، یہ مینڈیٹ چور سویلین ڈکٹیٹرز ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جس ملک کے جس صوبے میں ممبر قومی اسمبلی، ممبر صوبائی اسمبلی، سیاسی پارٹیوں کے کارکن محفوظ نہ ہو، وہاں ایک عام آدمی کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے عزت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ آج یہ پریس کانفرنس ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کل رات 8:41 پہ لاہور سے ہمارے ممبر قومی اسمبلی بہاولپور سے میاں غوث صاحب کو، جن کا کانسٹیچوئنسی نمبر NA 170 ہے، رات 8:41 پہ ان کے گھر سے اغوا کیا گیا۔ ایک ممبر قومی اسمبلی کو جو 10 لاکھ سے زائد لوگوں کا نمائندہ ہے، جو لوگوں کی آواز ہے، پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اس کے گھر میں اس کے بچوں کی موجودگی میں لوگ آتے ہیں، اس کا گیٹ پھلانگتے ہیں، ان کی بچیاں بچے گھر میں موجود ہیں، they straight away go to his bedroom, they drag him out اور اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ وہ تصویریں ہمارے پاس آ چکی ہیں، آس پاس کے گھروں کی پہ جو لگے ہوئے کیمرے ہیں اس کی فوٹیجز بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ کل رات 8:41 سے لے کے آج تک میاں غوث جو ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ اغوا، حب سے بھیجا، بدماشی، اور قصور کیا ہے اس کا؟ کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جھکنے سے، بکنے سے، عمران خان کو چھوڑنے سے انکار کیا ہے، اور کوئی ان کا قصور نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے علاقے کے MNA ہے جہاں بارڈر ایریا ساتھ ہے، اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کے بہت سے اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، ملک کے لیے، اس قوم کے لیے۔ مگر آج، اور ان کا ایک پیر گھرانے سے تعلق ہے، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تو وہ سرکردہ رہنما ہے ہی ہیں علاقے میں، مگر اس کے علاوہ وہ ایک پیر خانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، مخالف بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس آدمی کو، اس کی بیٹی، اس کے بیٹے، اس کی بیگم کے سامنے اس کے لاہور کے گھر سے ایسے ڈریگ کر کے اٹھا کے لے جانا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں پوچھتا ہوں اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ آپ کسٹوڈین ہاؤس کے کہاں ہیں؟ آپ کے قانون میں لکھا ہے کہ آپ کی پرائر اجازت کے، آپ کو انفارم کیے بغیر آپ کے MNAs نہیں اٹھائے جا سکتے ہیں۔ آپ ہر دفعہ آ کے کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں۔ یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ہمیں جواب دیں ہمارا MNA کدھر ہے؟ پوچھیں اپنی حکومت سے، پنجاب میں جو حکومت ہے، پوچھیں اپنے چیف سیکرٹری سے، پوچھیں اپنے IG سے، ہمیں ہمارا MNA واپس چاہیے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ کل رات 8:41 کے بعد سے لے کے آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ممبر قومی اسمبلی کہاں ہے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قومی اسمبلی کے لوگوں کے لیے بھی، اس حکومت کے لیے بھی، ان کو تو خیر ویسے ہی شرم نہیں آتی، یہ تو ویسے ہی مینڈیٹ چور بے شرم لوگ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، جن کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے، اس کے بعد بھی یہ کرسیوں پہ براجمان ہو کے کس بے شرمی سے یہ اکڑتے ہوئے حکومت کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا، اور میں بالکل باقاعدہ طور پہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا میاں غوث کو، تو یہ حکومت، پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور یہ وزیر اعظم ذمہ دار ہوں گے۔ یہ تماشا بند کریں اس ملک میں اب۔
ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو اٹھانا، انہیں بےعزت کرنا، ان کو ذلیل کرنا ڈیفیکشنز کے لیے. اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ میاں غوث کو 26ویں ترمیم سے پہلے لوگوں نے چیز کرنا شروع کیا، اینٹی کرپشن کے پرچے دے دیے. ایک پرانی کوئی زمین کا سودا تھا، ایک بالکل بڑا ضعیف قسم کا، کمزور قسم کا، جعلی قسم کا FIR پہ دے دیا گیا اور اس پہ انہوں نے ضمانت کروائی. اس کے بعد واپس نہ جا سکے کیونکہ ضمانت کے باوجود یہ لوگ ان کو تنگ کر رہے تھے. وہاں بہادپور میں ضمانت کے باوجود تنگ کر رہے تھے. ایک آدمی جس نے جھکنے سے انکار کیا 26ویں ترمیم پہ، اور وہ کہتے کیا تھے کہ آپ پیسے لے لیں جتنے آپ نے لینے ہیں، اور ہم جو ہے وہ، یہ مجھے میاں غوث نے بتایا، مگر وہ نہیں بکے، نہیں جھکے. ہی موو ٹو KP ہاؤس، اسلام آباد. KP ہاؤس میں آ گئے جہاں اور بھی ہمارے دوست شفٹ ہوئے تھے کہ ہم اپنی بات کے ساتھ کھڑے رہیں. دیکھیں یہ MNAs ہے، یہ کوئی بدماش نہیں ہے، یہ کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے، یہ کوئی ہنڈے نہیں ہے کہ جہاں ان کو پولیس یا اینٹی کرپشن یا جو ان کے ساتھ ایسے کرے گی تو کھڑے ہو جائیں گے بندوقیں اٹھا کے یا لڑنے کے لیے لگ جائیں گے. یہ تو اپنی عزت، اپنی استقامت بچاتے ہوئے اپنے قائد کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں میجورٹی. اور انہیں پریشر دیا جاتا رہا. ابھی آج سے 4 ہفتے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ دوبارہ جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دو. ابھی اس وقت، اور اب یہ ہوتا ہے کہ کل وہ اٹھائے جاتے. کس لیے چھڑوانا چاہتے ہو پاکستان تحریک انصاف کو؟ مینڈیٹ تو تم نے چوری کر لیا ہے. چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ تم وہاں پہ بیٹھے ہو وزیر اعظم بن کے اور وزیر اعلیٰ بن کے. اب بندے کس لیے چھڑوانا چاہتے ہو؟ اب تمہارا کیا مقصد ہے؟ اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہوگے. یہ جنگل کا قانون اور یہ سیاہ رات لمبی نہیں چلے گی. دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ واچ کر رہے ہیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تمہارے خلاف، ان بدماشیوں کے خلاف. لوگ زیادہ دیر تک یہ بدماشیاں برداشت نہیں کریں گے. تو میں اس حکومت کو کہتا ہوں کہ شرم کرو اور مت ایسے کام کرو. یہ جو پہیا ہے یہ گھومتا ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے. کہ جب تک یہ وقت تبدیل ہوگا تو بڑی تکلیف ہوگی. اس وقت پھر کوئی تعویلیں کام نہیں آئیں گی. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ کسی ملک میں ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا جائے. بندے اغوا ہوئے، MNAs مجھ سمیت قومی اسمبلی میں سے MNAs اغوا ہوئے، نقاب پوش اٹھا کے لے گئے. کسٹوڈین صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی سے، بندے اغوا ہوئے، MNA اغوا ہوئے، نقاب پوش لے کے گئے. آپ نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی خورشید شاہ کی سربراہی میں تھی. بتائیں کوئی اس کا اجلاس ہوا ہو، بتائیں اس کی کوئی رپورٹ آئی ہو، بتائیں اس کمیٹی نے آج تک ان اغوا ہونے والے MNAs میں سے کسی کو بلایا ہو. دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں اس سے زیادہ کالا، مطلب اس سے زیادہ کالک نہیں کسی پارلیمنٹ کے منہ پہ ملی جا سکتی جتنی پاکستان کی پارلیمنٹ کے منہ پہ ملی ہے. اور ہم وی جسٹ کٹ اے سوری فگر